قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور زمین پر خلیفہ بنائے گا، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور وہ دین جو اللہ نے پسند کیا ہے اس دین کو نافذ کرے گا اور ان کے خوف کو امن کے ساتھ ضرور تبدیل کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ میری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا وہ فاسق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ وہ ایمان اور عمل صالح والوں کو زمین پر خلیفہ بنائے گا، یہ وعدہ پہلے دن سے ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، قاعدے ضابطے شرط شرائط وہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطابق اپنے بندوں کی مدد کرتا رہے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں بھی یہ لکھا تھا کہ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہوتا ہے، اس پر کوئی چیز بلند نہیں ہوتی۔ یہ سارے وعدے ہمیں عجیب لگتے ہیں جب اپنی حالت زار کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے وعدے عجیب لگتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے اور اللہ کے وعدے کیا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ان شرائط کو پورا نہیں کیا جس کے بعد اللہ تعالیٰ مدد نازل کیا کرتا ہے۔ بنیادی اور لاجیکل بات ہے کہ اللہ اپنوں کی مدد کرتا ہے، بس۔ شیطان اپنوں کی مدد کرتا ہے، رحمان اپنوں کی مدد کرتا ہے۔ شیطان اپنی بساط کے مطابق مدد کرتا ہے، رحمان اپنی طاقت کے مطابق مدد کرتا ہے، اپنی قوت کے مطابق مدد کرتا ہے۔ فرق بہت زیادہ ہے، کوئی بیچ میں تناسب نہیں ہے شیطان اور رحمان کی قوت کا۔ ہماری کمزوری، ہماری تعداد کی کمی، ہماری عسکری حساب سے کمزوری، اسلحے کے حساب سے کمزوری اور دشمن ان تمام حسابات میں ہم سے برتر ہو، یہ فرق بہت تھوڑا ہے، مگر شیطان کی قوت اور رحمان کی قوت کا فرق بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں اور تم کمزور تھے۔ 313 بچے شامل کر کے، ہاتھوں میں تلوار نہیں، بچنے کے لیے ڈھال نہیں، سواری کے لیے سواری نہیں، بس آ کر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں بعض کو ڈنڈے پکڑا دیے، مقابلہ ہو رہا ہے، 1000، ہر ایک کے پاس تلوار ہے، ہر ایک کے پاس ڈھال ہے، سب سوار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
دیکھ رہا ہے میری جماعت آ گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں، رو رو کر دعا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی حالت کو دیکھ کر ابو بکر صدیق کو ترس آیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول بس کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد ریکنفرم کر دی۔ آپ نے ایک چھڑی پکڑی اور میدان بدر میں دائرے کھینچ دیے، فرمایا یہاں ابو لہب گرے گا، ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا۔ ایک ایک بات طے ہے اور مدد ہے اور آئے گی۔ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ 1000 کے مقابلے میں 1000 فرشتہ دے دے تو کافی نہیں؟ کہا 1000 کے مقابلے میں 3000 بھیج دیتے ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، وہ 313 یہ 1000، اب تم 3000 وہ 1000۔ بلا ان تصبروا، جس جماعت کی قیادت محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں، جس میں لڑنے والے ابو بکر صدیق جیسے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم سچے رہے، اگر تم جڑے رہے، اگر تم نے میرے ساتھ تعلق ٹھیک رکھا، اگر تم میدان میں جمے اور ڈٹے رہے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اللہ کے فرشتے پرجوش طریقے سے آئیں گے۔ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اللہ تعالیٰ 5000 نشانہ باز فرشتہ بھیجے گا جن کا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ یہ سب قرآن کی آیات ہیں، ہمارا ایمان ہے قرآن سچا ہے، ایسا ہوا تھا۔ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ 5000 کی تعداد یہ کوئی تمہارے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ 1000 اتنے مشکل ہو گئے کہ ان کے لیے 5000 کی ضرورت پڑ گئی ہے، یہ صرف تمہیں مطمئن کرنے کے لیے ہے، تمہیں نفسیاتی طور پر اپ کرنے کے لیے ہے، تمہارا مرال اپ کرنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ظالموں کو گرانے کے لیے اتنے فرشتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک فرشتہ لوط علیہ السلام کے بدکاروں کی بستی، لوط علیہ السلام کی قوم کے بدکاروں کی بستی کو کاٹتا ہے اور اٹھا کر کے آسمان کے پاس لے جاتا ہے، اوپر سے الٹا کر کے پھینک دیتا ہے۔ ایک فرشتہ بدر کے میدان کے ان سب کو اٹھا کر پلٹ سکتا تھا، مگر اللہ فرماتے ہیں صرف تمہارے اطمینان کے لیے بھیج رہا ہوں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حقیقی مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر جنگوں میں یا اکھاڑے میں جب پہلوان لڑتے ہیں، اگر پہلوان دل چھوڑ جائے تو زیادہ طاقتور بھی ہو تو ہار جاتا ہے، اگر وہ دل مضبوط رکھے، مورال اس کا اپ ہو تو وہ کمزور بھی ہو تو جیت جاتا ہے۔ تو جنگوں میں مورال کو اپ رکھنا، حوصلے کو بلند رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی طور پر مدد کی۔ نمبر 1 5000 فرشتے کا فگر بتایا۔ نمبر 2 بارش نازل ہوئی، مسلمانوں کا علاقہ ریتلا تھا وہ جم گیا، کافروں نے پسند کیا تھا، وہ جگہ تھوڑی چکنی تھی، وہ پھسلن ہو گئی۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اے نبی یاد کر جب اللہ فرشتوں کو وحی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوجیوں کو ہدایات جاری کر رہے ہیں، یوں کرو وہ کرو، اور رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کو ہدایات جاری کر رہا ہے۔ انی معکم، فرشتوں یاد رکھو بدر میں بھی ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔
یا اللہ کوئی ترتیب بتا دے کیسے چلنا ہے۔ فرمایا فثبت الذین آمنوا، مومن 1000 کا لشکر دیکھ کر پریشان ہے، تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے دلوں کو جمانا ہے، تھپکی دینی ہے، نفسیاتی طور پر ان کو مضبوط کرنا ہے، ان کا مورال آپ رکھنا ہے۔ اور میں یہی وار دشمنوں پر کروں گا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دل میں رعب ڈالوں گا، ان کا مورال ڈاؤن کروں گا، ان کو پاؤں ان کے پھسلاؤں گا، ان کو وہاں سے بھاگنے کی بات کہوں گا، میں ان کے دل میں رعب ڈالوں گا۔ تم مومنوں کے دلوں کو جماؤ، اگر یہ جم گئے اور میرے پھسلانے سے دشمن پھسل گیا، پھر دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا، فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر مارو، واضربوا منہم کل بنان، ان کے ایک ایک جوڑ پر مارو۔ جوڑ کی چوٹ بڑی کاری ہوتی ہے، سارا جسم ٹھیک ہے، گھٹنا کام نہیں کرتا تو کیا لڑے گا؟ سب کچھ درست ہے، جوڑ کی درد بڑی پریشان کرتی ہے۔ فرمایا ان کے جوڑ پر مارو، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پر مارو تو قتل ہو جائیں گے۔ بات ختم ہوئی، اور جو باقی بچیں گے ان کے جوڑوں پہ لگی ہوگی، وہ دوبارہ ادھر منہ نہیں کریں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکے کے بعد تشریف فرما ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، حالات پوچھ رہے ہیں، تیرے ساتھ کیا ہوا، کس سے سنا رہے ہیں؟ فرمایا حضرت میں کافر کے پیچھے بھاگا، کافر آگے آگے میں پیچھے پیچھے، ہم دونوں ہی تھے اور کوئی نہیں تھا، میں نے تلوار اٹھائی اس کو مارنے کے لیے، وہ منہ کے بل پہلے گر گیا اور اس کا سر ایسے جیسے پتھروں کے ساتھ کچلا گیا ہو، خالی گرنے سے تو سر نہیں کچلا جاتا۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، یہ فرشتے نے کیا ہے۔ ایک اور کہتا ہے میں بھاگ رہا تھا، میں بھی سوار تھا، وہ بھی سوار تھا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، ایک آواز آئی ہے اقبل یا ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کافر کچلا ہوا پڑا تھا، میں نے اس کو نہیں مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تیسرے آسمان کا مجاہد فرشتہ تھا جس نے اس کو قتل کیا تھا۔ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے رینک ہیں، ان کی صلاحیتیں بیان کی ہیں کہ وہ تیر انداز فرشتے ہیں، ان کو اس بات کی تربیت دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، 70 پکڑ لیے، 70 قتل کر دیے، 70 پکڑ لیے، 70 قتل کر دیے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ احد کے میدان میں بھی مسلمان جیت گئے، کافر ہار گیا، دشمن بھاگ گیا، مسلمان غنیمتیں اکٹھی کرنے لگ گئے، مارکا ختم ہو گیا۔ ایک سامنے چھوٹی سی چوٹی تھی، اس پہ چڑھنے والا آدمی پہاڑ کی اوٹ میں دیکھ سکتا تھا۔ آپ نے وہاں عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں تقریباً 70 آدمی کھڑے کیے تھے کہ آپ نے یہ پوسٹ نہیں چھوڑنی جب تک میں نہ کہوں۔ آپ دیکھو ہمیں شکست ہو گئی، شکست ہوئی کو بڑی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ پرندے آ کر کے ہمارے جسموں کو نوچنے لگ گئے، اس کے باوجود تم نے وہ پوسٹ نہیں چھوڑنی۔ جب فتح ہو گئی، مال غنیمت لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، اوپر والے کہنے لگے دیکھو آپ نے فرمایا تھا شکست ہو جائے اور اتنی دیر ہو جائے نیچے نہیں اترنا، اب تو فتح ہو گئی ہے، تو فتح ہونے کے بعد اب کیا کرنا ہے، اب تو اترنا ہی اترنا ہے۔ امیر صاحب کہنے لگے مجھے حکم ہے کہ جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں ہے، اس لیے مت اترو۔ اجتہاد کیا کہ وہ تو شکست کی شکل میں منع کیا تھا، ب تو فتح ہو چکی ہے،
اب تو جانا ہے۔ نیچے اترے، مال غنیمت اکٹھے کرنے لگ گئے۔ خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، پہاڑ کا چکر لگا کر اوپر سے حملہ دوبارہ کر دیا۔ وہاں لوگ تھے نہیں جو آ کر بتاتے یا مقابلہ کرتے یا ان کو روکتے، تھوڑے تھے، جو تھے وہ وہاں شہید ہو گئے۔ اور بعد میں تتر بتر صفیں تھیں، ان پر اچانک حملہ ہوا، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، آپ کا ماتھا مبارک پھوٹ گیا، آپ کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید ہو گئے، بڑا نقصان ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ تحسونہم بإذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ ہم نے تو تمہیں فتح دے دی تھی، پھر تم غنیمتیں دے کر نیچے اترے، تم نے اپنے امیر کے ساتھ اختلاف کیا، طاعت نہیں کی، تو پھر ایسے ہی ہونا تھا، پھر نقصان ہوا۔ قلتم ان ھذا، پوچھتے ہو یہ نقصان کیسے ہو گیا؟ قیادت میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے، لڑنے والے پاک باز صحابہ اکرام ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ قل ہوا من عند انفسکم، اس کا سبب اندر سے تلاش کرو۔ تم نے اپنے امیر کی نافرمانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ہوتے ہوئے اجتہاد کیا، اب اس کی سزا ملے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سارے واقعات سب کچھ بتا رہے ہیں کہ مدد کیسے آتی ہے اور مدد کیسے رکتی ہے، مدد کیسے آتی ہے اور کیسے رکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احزاب کے موقع پر علاقے کا پورا کفر جمع ہو کر آ گیا، اتحادی فوجیں بن کر آ گئیں، ناٹو فورسز بن کر آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، بخاری شریف کی حدیث ہے، ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے، مکے والے تو 2 بار آ چکے ہیں اور ان کو ہم نے سنبھال لیا تھا، یہ جو ساتھ بنو غطفان آ گئے ہیں نا، یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسا کرتے ہیں، بنو غطفان کو کوئی لالچ دے کر واپس کر دیتے ہیں، مدینے کی پیداوار کا کچھ حصہ دے کر واپس کر دیتے ہیں، اور پیچھے مکے والے رہ جائیں گے، ان کا کام آسان ہے۔ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں، اللہ کی مدد بھی آنی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ فیصلے ہمیشہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر ہوتے ہیں، حالات کو دیکھ کر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی آتی ہے آپ پر، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود جب فیصلے کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے مشورے اور اگر جھگڑا آ جائے لوگوں کے دلائل اور گواہیوں کی روشنی میں کرتے ہیں، وحی کی روشنی میں نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا اِنَّکُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو اور تم میں سے بعض میں اپنے دلائل بنا کر پیش کرنے میں مہارت زیادہ رکھتے ہیں۔ ایک بندہ ہے سچا مگر وہ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا اس کو، دوسرا ہے جھوٹا مگر بات بنانا بڑا اس کے لیے کمال ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، میں تو جو سنوں گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، جو سنوں گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اگر کسی نے اپنے دلائل بنا سوار کر پیش کیے اور جو سچا تھا وہ پوری طرح بات نہ کر سکا، میں تو جو سنوں گا اس پر فیصلہ کروں گا۔ اگر میں نے کسی کا پلاٹ کسی اور کو دے دیا، اس کے دلائل بظاہر معلوم ہونے کی وجہ سے، تو وہ اس لیے نہ قبول کرے کہ اب تو نبی کا فیصلہ آ گیا ہے،
انما اقطع لہ قطعۃ من النار، میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کرتے ہیں، سیاسی فیصلے، تدبیری فیصلے، ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ، اور کیسز وہ گواہیوں اور شہادتوں کے حساب سے، اور شریعت آگے پیش کرتے ہیں وحی کے حساب سے۔ شریعت پیش کرنے کے حساب سے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنے خواہش سے بات نہیں کرتے، ہر بات اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لو۔ فرمایا کیا خیال ہے ان کو کوئی پیداوار دے کر واپس کر دیا جائے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں حضرت جب ہم جاہلیت میں ہوتے تھے تو ہم اس طرح ہم نے کبھی نہیں کیا، اب تو اللہ نے اسلام کا ایٹم بم ہمیں دے دیا ہے، اب تو لا الہ الا اللہ کی قوت ہمیں دے دی ہے، ہم اب ایسا بالکل نہیں کریں گے۔ آپ بھی شاید ان کے جذبات ہی دیکھنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے مقابلہ کریں گے۔ کیسے مقابلہ کریں؟ سب نے مشورے دیے، کسی نے کہا مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرتے ہیں، کسی نے کہا مدینے میں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ مدینہ میں دو طرف پرانے زمانے میں آتش فشاں پہاڑ کے پھوٹنے سے ایک ایک دو دو فٹ جلے ہوئے پتھر ہیں، کئی 100 کلومیٹر تک مشرق اور مغرب میں پتھر ہیں، اور جو علاقہ خالی ہے جہاں سے گھوڑے گزر سکتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں وہاں خندق کھود لی جائے۔ آپ کو بات پسند آ گئی، خندق کھودنے کا حکم دے دیا گیا۔ دشمن چل چکا ہے، وہاں سے خبریں آ رہی وہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا، اور ادھر خندق کھدائی ہو رہی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں، اپنے ہاتھوں سے پتھر توڑ رہے ہیں، کدال چلاتے ہیں، کسی بیلچا چلاتے ہیں، ساتھی بھی لگے ہوئے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، آرام کا ٹائم نہیں ہے، بڑی بری حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے، اللہ اکبر، جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب دشمن اوپر سے بھی آیا نیچے سے بھی آیا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پتھرا گئی۔ پتھرانے کا معنی ہوتا ہے کہ خوف کی کثرت سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں مگر آپ کو نہیں پتا میں کون کھڑا ہوں، آپ کا ذہن دل مصروف ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں دل نہیں دیکھ رہا۔ اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں مائل ہو گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب کلیجے منہ کو آ گئے، بھوک لگی ہے مگر کھانے کو دل نہیں چاہتا، کلیجہ منہ کو آ جانا اس کو کہتے ہیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کچھ منافقوں نے اللہ کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دی۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں مومنوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو شدید جھٹکے دیے گئے۔ اللہ اکبر، یہ سب ہوا اور مسلمان اس کے باوجود ڈٹے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آزمائش والا پروسیس پورا کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، یاد رکھو ہمیشہ اللہ کی مدد آنے سے پہلے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کی مدد کروں یا وہ نہیں ہیں، یا ان میں دونوں ہی ہیں۔ پھر ہلا کر دیکھتا ہے، پھر کچے گھڑے ٹوٹ جاتے ہیں اور جو پکے ہوتے ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی مدد آیا کرتی ہے۔ مکہ میں ابتدائی زمانے میں بہت زیادہ مکے والے ان کی پٹائی کرتے تھے، مارتے تھے، جان سے مار دیتے تھے۔ حضرت بلال کو ریگستانوں میں گھسیٹتے تھے، دہکتے انگاروں پہ لٹا کر کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے، اور گوشت گل گل کر اس میں سوراخ ہو جاتے تھے۔ بچے حضرت بلال کی کمر میں ان سوراخوں میں انگلیاں ڈال ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ بعد میں اتنی تکلیفیں ہوتی تھیں،
ایک دن کچھ صحابہ اکرام آ گئے، حضرت آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، مکے والے ہمیں بہت مار رہے ہیں، الا تستنصر لنا، آپ ہمارے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں مانگتے، الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، اما تری ما نحن فیہ، آپ دیکھتے نہیں ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ اب اس حالت میں کوئی ناراضگی بنتی ہے؟ ایک شخص آپ کو آ کر کہتا ہے دعا کیوں نہیں کرتے، تو آپ ناراض ہوں گے اس پر؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں ناراض ہوئے؟ اس لیے کہ ان کا سیغہ بڑا عجیب تھا، آپ کیوں نہیں دعا کرتے، آپ دیکھتے نہیں ہمارا کیا حال ہو رہا ہے۔ گویا کہ وہ اللہ کی مدد کو لیٹ سمجھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی مدد قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب، مگر اس کے لیے تھوڑی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو شہزادوں والا پروٹوکول ملا، مگر کچھ لمحوں کے لیے دریا کے حوالے تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، مگر کچھ لمحوں کے لیے کنویں میں جانا پڑا، کچھ سالوں کے لیے جیل میں جانا پڑا۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تکلیف کے بعد مدد آتی ہے، آزمائش کا پروسیس پورا ہو تو مدد نازل ہوتی ہے۔ فرمایا تم سے سابقہ لوگوں کو کھڑا کر کے زندہ حالت میں ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا جاتا تھا، ان کو آرے کے ساتھ دو لخت کر دیا جاتا تھا، اس کے باوجود وہ ایمان سے نہیں پھرتے تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، تم اللہ کی مدد کو لیٹ سمجھ رہے ہو اور جلد بازی کر رہے ہو۔ تکلیفیں تو آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا۔ ارسلنا علیہم جنوداً، ہم نے لشکر بھیجے، ریحاً و جنوداً، ٹھنڈی ہوا، سردیاں بہت تھیں، برفانی ہوائیں تھیں، اور ساتھ جناب فرشتے نازل ہوئے، دشمن دیگیں چڑھائی ہوئی تھیں، کھانے کا وقت تھا، ایسی ہوا چلی، اس نے ان کے خیموں کے قلعے اکھیڑ دیے، ان کی دیگیں الٹا دی، سرد ہوا حالت خراب کر دی۔ انہوں نے بھاگنے میں عافیت سمجھی، لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، ادھر مسلمان رہے ادھر وہ رہے، باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھگا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، آپ وہ جو مارکے کی جگہ تھی وہ مسجد نبوی سے کوئی 1 کلومیٹر دور ہے، جبل صلا، اللہ آپ سب کو لے جائے، بغل میں ہی ہے، شہر کے وسط میں ہے۔ وہاں سے گھر واپس آ گئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جبریل امین کمانڈو وردی میں تشریف لائے، کہتے ہیں حضرت آپ لوگوں نے وردیاں اتار دی، ریلیکس ہو گئے؟ جی بالکل ہو گئے، لیکن جو فرشتے میں لے کر آیا تھا وہ تو ابھی تک تیار کھڑے ہیں، خیر تو ہے؟ کہا اوپر سے آنے والے ناٹو فورسز کا علاج تو ہو گیا، لیکن جنہوں لوگوں نے ان کو بلایا تھا اور کہا تھا آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ابھی تو ان کا علاج باقی ہے، ابھی تو آدھا مارکا باقی ہے۔ وہ تھے بنو قریظہ والے۔ آپ نے فرمایا جلدی جلدی دوبارہ وردیاں پہنو، تیاری کرو، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے۔ جا کر گھیرا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج یہ بڑے قبیلے ہوتے تھے، اور ان کا یارانہ تھا یہودیوں کے ساتھ۔ ان کا سربراہ تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ تو بنو قریظہ والے کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانیں گے، سعد کا وہ فیصلہ مانیں گے۔ خیال تھا کہ پرانا یارانہ ہے، کچھ ہاتھ ہلکا رکھے گا، کی تو ہم نے غداری ہے، غدار کی سزا تو قتل ہوتی ہے، مگر پرانا یارانہ ہے، کوئی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، فرمایا سعد بن معاذ کو بلاؤ۔ وہ تشریف لائے، فرمایا سعد تیرا کیا فیصلہ ہے؟ کہا ان کے جوانوں کو ذبح کر دو،
ان کی عورتوں بچوں بوڑھوں کو غلام لونڈیاں بنا لو، ان کے پیسے کو غنیمت بنا لو۔ فرمایا جو فیصلہ تیرا زمین پہ ہے وہی میرے مولا کا عرش بری پہ۔ میرے بھائیوں، آپ وہ لوگ ہیں، آپ ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جس میں مسلمانان افغان اور پاکستان پر 61 ملکوں کے اتحاد نے حملہ کیا تھا۔ 61 ملکوں کے اتحاد نے حملہ کیا تھا، اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں، کل نہیں کہہ سکتا تھا، اخباروں نے اس وقت بھی لکھا تھا، جنرل محمود وہ گئے تھے، جا کر ملا عمر صاحب رحمہ اللہ سے ملے تھے اور کہا 61 ملکوں نے حملہ کیا ہے مگر ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ ترتیب یہ ہوگی کہ ہم ان کو لاجسٹک سپورٹ دے کر انڈیا کا یہ موقع چھین لیں گے۔ وہ چاہتا ہے میں لاجسٹک سپورٹ دوں، اگر انڈیا اپنے بیس دیتا ہے تو حملہ پاکستان اور افغانستان پر ہوتا ہے۔ اوباما یہ لفظ بولا کرتا تھا، میری پاک افغان پالیسی یہ ہے، اور کہتا تھا کہ بش نے غلطی کی ہے، حملہ پاکستان پر ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم پہلا ان کا ٹاسک کس طرح جیتیں گے کہ بیس کھود دیں گے اور انڈیا پر یہ بات ان کا یہ موقع چھین لیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ان کو الجھائیں گے، ان کو لمبا کریں گے۔ ایک ہوتی ہے آگ بھوسے کو لگتی ہے، روڑی کو لگتی ہے، کچرا کنڈی کو، اس میں شعلہ نہیں ہوتا ہے، اس میں صرف دھواں ہوتا ہے اور وہ لمبا چلتی ہے۔ اور ایک آگ ہوتی ہے بس ایک دم لگی اور بہت شعلے اور بہت جلدی ختم ہو گئی۔ امریکہ یہ والی آگ بنانا چاہتا تھا، پاکستان اس کو بھوسے کی آگ بنانا چاہتا تھا کہ یہ لمبا جلے، آہستہ آہستہ جلے، اور ایسا ہی ہوا۔ لمبی ہوئی، آہستہ آہستہ ان کے اتحادی گرنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کے مقابلے میں بھاگنے لگ گئے۔ آہستہ آہستہ پھر آج وہ وقت آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ رات کے وقت بدیاں بجھا کر بھاگ گیا، اپنے اتحادی افغان حکومت کو بھی نہیں بتایا کہ میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں صبح 7 بجے پتہ چلا کہ بھاگ گئے۔ وہ بھاگ رہے ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے، لیکن معلوم نہیں جبریل تو اب نہیں آئیں گے کہ کوئی ان تک میری بات کو پہنچا دے۔ مبارک ہو پاکستان فوج کو، مبارک ہو افغان مجاہدین کو، یہ ان کی فتح کا دن ہے۔ افغان مجاہدین کو مبارک تو سب دیں گے، دے رہے ہیں، مگر جو پیچھے ان کے کمر سے کمر جوڑ کر لڑ رہے تھے اور اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کو شاید کوئی مبارک بھی نہ دے، مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا اس میں کیا کردار تھا۔ ان کو جبریل تو آ کر نہیں بتائیں گے، لیکن حق یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتحادی بھاگ گئے، گھر آ گئے، نہیں، جبریل امین کہتے ہیں ابھی ان کے ہوسٹ کا علاج کرنا ہے۔ ہندوستان ہوسٹ بنا تھا، کہتا تھا ہمیں موقع دیجئے، آئے ہوئے 61 ملکوں سے وہ پاکستان کا پتہ صاف کروانا چاہتا تھا۔ اس نے خربوں روپیہ افغانستان میں لگایا، آج وہاں سے کارگو جہازوں میں بیٹھ کر بھاگ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تھا فَسَيُنْفِقُونَهَا
ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون۔ جو کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یہ مال ان کی حسرت اور ندامت کا سبب بنیں گے، ثم یغلبون، پھر ہار بھی ان کے گلے میں آئے گی، ہار بھی جائیں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ اپنا پیسہ لگائیں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، ان کے پیسے ان کے لیے ندامت کا سبب بنیں گے، ثم یغلبون، پھر آخر کار ہار ان کی ہوگی، میرے رب کے وعدے سچے ہو گئے۔ تمت کلمت ربک الحسنی، اللہ تعالیٰ کے اچھے سے کلمات سچ ثابت ہو گئے۔ کھربوں ڈالر لگا کر کے آج ہار لے کر دنیا سے جا رہے ہیں، اور ہندوستان کھربوں روپیہ لگا کر وہاں سے دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ وہ ہوسٹ تھا ان 61 ملکوں کا۔ حق تو یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوسٹ کا علاج کیا تھا، اب سارے مل کر اس کا علاج کریں۔ پاکستان اس بات کو اچھی طرح سمجھے، کشمیریوں پر کیے جانے والے ظلموں کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں، ان پر انہوں نے ظلم مروا رکھا ہوا ہے، آج اس کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا۔ آج وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، مایوسیاں ان کا مقدر بن چکی ہیں۔ یہ وقت ہے، حضرت جبریل نے لیٹ نہیں کیا تھا، لیٹ کرنے کا کام نہیں ہے۔ اگر وہاں سے ان کے پیرنٹ چلے گئے ہیں تو ان کے یہ پلے، ان کا بھی علاج اب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری فوج کو، اب مجاہدین کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، اتنا بڑا معرکہ ہوا، پوری تاریخ آدمیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مجھے ایسا بڑا اتحاد دکھا دو کہ پوری دنیا کے تمام ملک ان کے ساتھ ہوں۔ کوئی ایک ملک بھی پوری دنیا میں مجاہدوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان نہ کر سکتا ہو، اور وہ سارے ہار جائیں، اور ان کے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، پیسہ، ڈالر، اکنومی، میڈیا، کمیونیکیشن، اور مجاہدین کے پاس وہی پرانی گنیں، کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، اور وہ سارے سیہزم الجمع ویولون الدبر، سارے کے سارے بھاگ جائیں پیٹھ دکھا کر کے، بتیاں بجھا کر کے، اور اللہ تعالیٰ کا دین جیت جائے۔ ایسا واقعہ آسمان کی چھت کے نیچے کبھی نہیں ہوا۔ دنیا آدھی ادھر جنگ عظیم اول دوم ہوتی رہی ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے جس کو آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جناب سائنس پڑھے بغیر گزارا نہیں، میں سائنس کا مخالف نہیں، میں اسلحہ سازی واجب سمجھتا ہوں، لیکن اس کو مجبوری نہیں سمجھتا۔ میں اس پر توکل نہیں کرتا، توکل رب ذوالجلال پر۔ جب اس کی قوت ساتھ ہوتی ہے تو پھر کمزور ٹیکنالوجی والے بھی جیت جاتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے چھوٹے لشکر اللہ کی تائید سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئے۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، ٹیکنالوجی سے نہیں جیتا جا سکتا، تعداد کی کثرت کے ساتھ نہیں جیتا جا سکتا۔ جیتنے کے لیے اللہ کا تعلق ہونا، میدانوں میں ڈٹ جانے کی ہمت ہونا، اور نخرے نہ کرنا، سخت سست زندگی، ترش زندگی، مشکلات برداشت کرنے کے قابل زندگی، یہ حالت ہو تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آتی ہے اور مسلمان جیت جاتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال اس کے بعد ان کافروں کی سازشیں بڑی شدید ہیں، وہ ادھر سے شمالی اتحاد کو کھڑا کر کے، اور ادھر سے ہزارہ والوں کو کھڑا کر کے، اور ادھر سے دوسرے گروپوں کو کھڑا کر کے خانہ جنگی کروانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی غالب جماعت کو بھی ہدایت پر رکھے، ان کو بھی ہدایت پر رکھے، اور وہ دل بڑا کر کے دوسرے نظریات والوں کو قبول کریں
اور اسلام کا غلبہ کریں، اور جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت پر رکھے۔ وہ کام جو چاہتے ہیں، امریکہ جاتے وقت چاہتا ہے کہ ابھی آپس میں لڑ کر مریں، بڑے پیمانے پر پوری عوام میں اسلحہ دوبارہ پھیلا دیا گیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے، لڑائی کی بہت بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امن قائم فرما دے۔ رب ذوالجلال وہاں پر مسلمانوں کے خون اور عزت اور جان اور مال کو محفوظ کر دے، اللہ ظالموں کو غارت کر دے، مسلمانوں کی مدد فرما دے، اسلام کا بول بالا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا